پاپائے روم یا پوپ کے عہدے کی تاریخ 1500 سال پرانی ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے اور ان کی حیات نو کے بعد کہیں 100 سال تک مسیحیت کا کوئی مرکزی نظام نہیں تھا۔ اس زمانے میں مسیحیت کے 5 اہم مراکز تھے: یروشلم، اسکندریہ، انطاکیہ، قسطنطنیہ۔ روم کو اس لحاظ سے اہمیت حاصل ہوئی کہ یہ سلطنت روما کا دارالحکومت رہا ہے، اور روم کے بشپ کو یورپ کے عیسائیوں میں اہم مذہبی حیثیت حاصل تھی۔ شہنشاہ قسطنطین کے زمانے میں روم کے بشپ کو پاپائے روم یا پوپ کہا جانے لگا۔ شہنشاہ قسطنطین جب اپنا دارالحکومت روم سے قسطنطنیہ لے گیا تو پوپ کا مرکز روم ہی میں رہا، اور یوں پوپ اور مملکت کے درمیان ایک واضح حد فاصل قائم ہو گئی، اور پوپ کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہو گئی۔ پوپ کو حضرت عیسیٰ کے حواری سینٹ پیٹر کا جانشین تصور کیا جاتا ہے، اور روم میں مسیحیت کے مرکز کے قیام کے لیے انجیل سے یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول تھا کہ میں ایک چٹان پر اپنا کلیسا تعمیر کروں گا، اور چونکہ پیتر کے معنی چٹان کے ہیں، لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اشارہ سینٹ پیٹر کی جانب تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ سینٹ پیٹر روم آئے تھے اور یہی انہوں نے جام شہادت پیا تھا، اور ویٹیکن میں سینٹ پیٹرز بیسیلیکا گرجا گھر کے نیچے دفن ہے۔ چنانچہ اس بنا پر روم کو مسیحیت اور پوپ کا مرکز بنایا گیا۔ پوپ کے عہدہ کے تانے بانے یورپ کی تاریخ سے ایسے گھٹے ہوئے ہیں کہ یورپ کی تاریخ سے پاپائے روم کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صدیوں تک پاپائے روم اور بادشاہوں کے درمیان ایک دوسرے پر بالادستی کی کشمکش رہی ہے، اور ایک عرصہ تک پوپ کا تقرر بادشاہوں کی مرضی کے مطابق ہوتا رہا۔ 13ویں صدی میں پوپ بونیفیس اٹھم نے یہ دعویٰ کیا کہ بنی نوع انسان کے مذہبی اور دنیاوی امور پر پوپ کو مکمل اختیار حاصل ہے، اور یہ بات انہوں نے منوا لی کہ پوپ سینٹ پیٹر کے جانشین ہونے کے ناطے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوپ کو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے 1 ارب سے زیادہ رومن کیتھولک عیسائیوں پر مکمل بالادستی حاصل ہے، اور ساری دنیا میں رومن کیتھولک آرچ بشپس اور بشپس پر مکمل اختیار ہے۔ پوپ کو کارڈنلز کے تقرری کا بھی کلی اختیار ہے، جو نئے پوپ کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک مقصد اس روایت کا یہ ہے کہ دنیا پوپ ایسا شخص منتخب ہو جو رواں پوپ کی پالیسیوں اور موقف میں تسلسل برقرار رکھ سکے۔ پوپ جان پال دوم نے موجودہ 135 کارڈنلز میں سے 128 کارڈنلز خود مقرر کیے تھے، اور انہوں نے ایک اور شرط نئے پوپ کے انتخاب کے لیے یہ رکھی کہ کارڈنلز میں سے صرف وہ کارڈنلز نئے پوپ کا انتخاب کریں گے جن کی عمر 80 سال سے کم ہو۔ نئے پوپ کا انتخاب اس قدر خفیہ ہوتا ہے کہ کارڈنلز کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا کہ کس نے کس کے حق میں ووٹ دیا۔ نئے پوپ کے انتخاب سے پہلے ایک قدیم رسم چلی آ رہی ہے کہ پوپ کے انتقال کے بعد پوپ کے چیمبرلین سیکریٹری پوپ کا 3 بار پیدائشی نام لے کر چاندی کے ایک چھوٹے سے ہتھوڑے سے پوپ کے میت کے سر پر 3 ضربیں لگاتے ہیں، اور ان کے منہ پر ایک جال ڈالتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ واقعی پوپ کا دم نکل چکا ہے اور وہ انتقال کر گئے ہیں۔ پوپ کے انتقال کے بعد ان کے کمرے سے ان کی میت لے جائے جانے کے بعد ان کا تمام سامان وہاں سے نکال لیا جاتا ہے، اور کمرے کو نئے پوپ کے انتخاب تک مقفل کر دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ان کی انگوٹھی اور سرکاری نشانیاں تلف کر دی جاتی ہیں تاکہ کوئی نقلی پوپ انہیں استعمال نہ کر سکے۔ پوپ کی تدفین کے بعد 9 روز تک ان کا سوگ منایا جاتا ہے، اور اس کے بعد نئے پوپ کے انتخاب کا عمل شروع ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے کارڈنلز پوپ کے محل کے ایک ہال میں جمع ہوتے ہیں۔ اس اجتماع کو کانکلیو کہا جاتا ہے۔ اس ہال کو مقفل کر دیا جاتا ہے، اور نئے پوپ کے انتخاب سے پہلے کسی کارڈنل کو باہر رفتہ کی اجازت نہیں ہوتی۔
پہلے کارڈنلز کی کوشش ہوتی ہے کہ مکمل اتفاق رائے سے نیا پوپ منتخب کیا جائے۔ جب یہ ممکن نہیں ہوتا تو پھر خفیہ بیلٹ کے ذریعے 2/3 اکثریت سے نیا پوپ منتخب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر روز 2 بار بیلٹ ہوتے ہیں، اور اگر 13 روز تک یہ ممکن نہ ہو تو پھر سادہ اکثریت سے نئے پوپ کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی یہ کسی فیصلہ پر پہنچتے ہیں تو خفیہ رائے شماری کے تمام پرچیاں نظر آتش کر دی جاتی ہیں۔ پھر پوپ کے محل کی چمنی سے سفید دھواں اٹھتا ہے۔ یوں سینٹ پیٹر اسکوائر میں جمع منتصر افراد اور پوری دنیا کو یہ نوید ملتی ہے کہ نیا پوپ منتخب کر لیا گیا ہے، جس کے بعد نیا پوپ سینٹ پیٹر کے گرجا گھر کی بالکونی پر نمودار ہوتا ہے۔ جہانی پوپ جان پال دوم 450 سال بعد پہلے غیر اطالوی پوپ تھے۔ ان کا تعلق کمیونسٹ پولینڈ سے تھا، اور اسی بنا پر ان کے انتخاب کو بڑی حد تک سیاسی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی دور کے اوائل میں پولینڈ جا کر کمیونزم کو چیلنج کیا۔ پولینڈ پہلا کمیونسٹ ملک تھا جہاں کمیونزم کے خلاف بغاوت ہوئی اور کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ یہ مشرقی یورپ میں سوویت یونین کے اثر کے خاتمے اور بالآخر خود سوویت یونین کے مسماری کی شروعات تھی۔ رومن کیتھولک فرقہ کی روحانی سربراہ اور کمیونزم کے درمیان سوویت یونین کے قیام کے اوائل سے سخت کشمکش رہی ہے، حتیٰ کہ پوپ پائس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوسری عالمگیر جنگ کے دوران وہ نازی ازم سے زیادہ کمیونزم کو خطرہ سمجھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہٹلر کی مذمت نہیں کی۔ اس طرح اسپین میں جہاں فاشسٹ آمیر فرانکو کے خلاف کمیونسٹ برسر پیکار تھے، پوپ پائس نے فرانکو کی حمایت کی۔ پوپ جان پال دوم اس لحاظ سے تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے کہ انہوں نے پہلی کمیونزم کے خلاف جنگ لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لڑائی لڑی۔ وہ خاص طور پر مغربی جمہوریتوں میں اخلاقی اقدار کے انحطاط کے خلاف سرگرم تھے۔ انہیں اس لحاظ سے بھی یاد رکھا جائے گا کہ انہوں نے پوری دنیا میں خاص طور پر لاطینی امریکا اور افریقہ میں رومن کیتھولک عقیدہ کو فروغ دیا۔ ان سے پہلے پوپ پال، جن کا دور سن 1963 سے 1978 تک رہا ہے، پہلے پوپ تھے جنہوں نے ہوائی جہاز میں سفر کیا۔ پوپ جان پال دوم نے اپنے 26 سالہ دور میں 115 ملکوں کے 170 سفر کیے۔